کیا آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کون تھے اور دین میں ان کی کیا خدمات ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے آج کی اس مجلس میں ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی مجلس قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کا خاندان تجارت کیا کرتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وغیرہ کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست حافظہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد، پڑوسی کا خیال اور اس کے حقوق کی ادائیگی، دشمنوں اور حاسدوں کے ساتھ بھی دوستانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا روتے کہ باہر سنائی دیتا تھا، یہاں تک کہ پڑوس والے ان پر ترس کھاتے تھے۔ نصر بن حاجب کہتے ہیں کہ میں کبھی رات کو امام ابو حنیفہ کے پاس سو جاتا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ساری رات نماز پڑھتے رہتے اور ان کے آنسو بارش کی طرح چٹائی پر گرتے رہتے۔ میں گرنے کی آواز سنتا تھا۔ وہ اپنے پاس پڑھنے والے غریب طلباء کی مدد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی خرچ بھیج دیا کرتے تھے۔ حاکموں اور بادشاہوں سے بہت دور رہتے، ان کے ہدایہ اور تحائف قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے باکی اور حق گوئی سے متاثر ہو کر خلیفہ منصور کی بیوی نے 50,000 درہم، ایک باندی اور ایک خوبصورت سواری آپ کی خدمت میں بھیجا، مگر یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کی حمایت میں کہا ہے، میرا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہو کر علم حاصل کرنے کی طرف توجہ فرمائی اور کوفہ کے بڑے اساتذہ اور ائمہ فن سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی۔ فقہاء و محدثین کی ایک بڑی جماعت ان کی مہارت اور ان کے کمال کا اعتراف کیا کرتی تھی۔ احادیث کے حافظ تھے۔ جب کوفے کے مشہور محدثوں سے حدیثیں پڑھ لی تو پھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ انہوں نے بے شمار محدثین کرام سے علم حدیث حاصل کیا۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے ماہر تھے۔ ان کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ احادیث کے باب میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ پہلے ساری حدیثیں مختلف جگہ پھیلی ہوئی تھی اور ہزاروں جھوٹی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی احادیث بیان کرنے کے شرائط بیان کیے اور احادیث کے مراتب متعین کیے۔ راویوں کے حالات، ان کی حیثیت سے وہ خوب اچھی طرح واقف تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والے ہیں۔